روایت نمبر ہے 530 530 عن كعب بن مالك رضی اللہ عنہ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نام لکھ لیجئے، کعب بن مالک، کعب بن مالک السلمی الانصاری، کعب بن مالک السلمی الانصاری. آپ بیعت العقبہ الثانیہ میں شریک رہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف، انصاری ہے، آقا مدینہ آنے سے پہلے آپ اسلام قبول کر چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعراء میں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا، شعراء النبی کہا جاتا تھا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء جو نعت شریف پڑھتے اور دشمنوں کا جواب دیتے. جنگ بدر میں ایک جنگ میں آپ شریک نہیں رہے، اس کے علاوہ باقی سارے جہاد اور سارے جنگوں میں آپ شریک رہے، اور آپ کا انتقال 50 ہجری کو ہوا. حضرت کعب بن مالک السلمی الانصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال 50 ہجری کو ہوا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہو کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ان اللہ قد انزل فی الشعر ما انزل. یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر کے بارے میں جو آیت نازل کیا وہ تو آپ جانتے ہیں. جی، آیت کیا نازل کیا صاحب؟ ایک 19ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ شعراء، اس کی آخری جو آیتیں ہیں، آخری 3-4 آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ جاتے ہیں. شاعر لوگ کو فالو وہ لوگ کرتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. آپ نہیں دیکھتے کہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ ہر گلیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. جی، اکثر آپ دیکھیں آج بھی اگر کوئی بڑے شاعر کا نام لے اور شعراء کا تذکرہ ہو تو پھر ان کے ساتھ شراب، پھر ان کے ساتھ بےہودہ غزلیں اور بےہودہ کلام، اور اس میں جھوٹ کی کثرت. جیسا کہ غالباً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ جب سے آپ مسلمان ہوئے آپ کے شعر کے اندر کمزوری آ گئی. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، اور شعر میں مزہ آتا ہے جھوٹ بولنے سے، یعنی ایسا چڑھانا. الشمس من حسادہ والسیف من اقرانہ، الشمس من حسادہ السیف من اسمائہ والشمس من حسادہ والنصر من قرنائہ این الثلاثة من ثلاث. اللہ اکبر. المتنبی کا شعر آتے جا رہا ہے، دیکھیے این الثلاثة من ثلاث خصالہ من نصرہ و ابائہ و مضائہ. اے سیف الدولہ شہنشاہ، آپ سورج تو آپ سے جلتا ہے، اتنا آپ چمک رہے ہیں جی، اور تلوار تو آپ کی باندھی بنی ہوئی ہے، اور جو ہے اس طرح کے جو کلام ہوتا ہے جس میں بات کو بڑھانا، چڑھانا اور جھوٹ بولنا، تو پھر مزہ آتا ہے شعر کے اندر. اب سورج آپ کی چمک سے جل رہا ہے، بولے تو کیا واہ 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 سبحان اللہ. جی، قامت تظللنی من الشمس شمس تظللنی من الشمس. وہ مجھ کو سایہ کر رہا ہے سورج سے. ہاں، تعجب بات ہے، سورج سے سایہ کر رہا، کرنے والا بھی ایک سورج ہے. سورج جو ہے ایک سورج دوسرے سورج کے سائے سے، روشنی سے مجھے بچا رہا ہے، مطلب وہ بھی سورج ہے، تو بھی سورج. تو یہ شعر کے اندر مزہ اسی وقت آتا ہے جب جھوٹ کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آیت نازل فرمایا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. شاعر وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو خود اس پر عمل نہیں کرتے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو پھر ان کا شعر اچھا ہوگا. تو جب یہ شعر کی اور شعراء کی مذمت میں ابتدا میں یہ آیات آئے تو حضرت کعب بن مالک عرض کرنے لگے، وہ بھی شاعر تھے، یا رسول اللہ تعالیٰ نے شعراء اور شعر کی تو مذمت کیا ہے. ما انزل فقال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بے شک ایمان والا مرد مومن اپنے تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے. والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لکأنما ترمونہم بہ نضح النبل، جو تم اپنے شعر کے ذریعے کہتے ہو وہ دشمن کے پاس نیزہ اور تیر کے زخم سے زیادہ ان کو زخم دیتا ہے. نیزہ اور تلوار کا مار کتنا خطرناک ہوتا ہے، اس سے زیادہ مار تم جو زبان سے شعر کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے. لہذا جو کلام صحیح ہو، سچا ہو اور صحیح کام کے لیے ہو، وہ کلام کی اجازت ہے. اور یعنی استمتاع کے لیے صاف ستھرے غزل وغیرہ کے کلام کی بھی اجازت ہے. بیہودہ کلام اور جھوٹ والا کلام کی اسلام میں اجازت نہیں ہے.